بس ایک مسئلہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. 7 حصے دار گائے میں ویڑے میں جو شامل ہوتے ہیں، ان سب کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. جس طرح جانور بے عیب ہونا چاہیے نا، قربانی کرنے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے. مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں. رائی کے دانے کے برابر شرک آیا نا، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. اللہ کہتے ہیں میں قیامت والے دیہڑے ترازو قائم ہی نہیں کر. 7 حصے داروں میں اگر ایک بندہ بھی شرکیہ عقیدے والا آیا، صحابہ کو بکنے والا آیا، یا قادیانیوں میں سے کوئی آیا، تو 7 بندوں کی قربانی نہیں ہوگی. یہ نہ سمجھیے گا کہ اس ایک کی نہیں ہوگی باقی 6 کی ہوگی. نہ، یہ پھر قیامت کے دن اللہ کو نہیں کہنا بھئی سن پتہ کوئی نہیں سی. میں بتا رہا ہوں، یہ بہانہ نہیں بنانا قیامت کے دن. آپ کہیں گے جی باقی 6 کا کیا قصور ہے؟ تو مجھے آپ بتائیں، جب گائے ذبح ہوتی ہے اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، تو وہ ایک جگہ سے ذبح ہوتی ہے کہ 7 جگہ سے ذبح ہوتی ہے؟ نہیں. پہلے چھری چلتی ہے اے عطا اللہ دا حصہ، دوسری چھری چلتی ہے اے مفتی عبد الباسط دا حصہ. یہی ہوتی 7 جگہوں پہ ذبح ہوتی ہے. قربانی نام ہے اراقۃ الدم، خون کا بہانا، وہ ایک ہے. اس میں اگر ایک بھی غلط عقیدے والا آیا، کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک اور طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ایک کنواں ہے، اس میں 7 حصے دار ہیں. کنواں ایک ہے، اس کے مالک اور حصے دار کتنے ہیں؟ 7. ان 7 میں سے ایک نے اس کنویں میں پیشاب کر دیا، اس دا حصہ ہی ناپاک ہونا نا. باقی 6 ماں تو قصور جو کوئی نہیں. باقی 6 کا تو قصور نہیں ہے نا، صرف اسی کا حصہ ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح سارا کنواں ناپاک ہوگا، باقی 6 کا جو حصہ ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی مشرک یا غلط عقیدے کا آدمی میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر یا صحابہ کو گالیاں بکنے والا شامل ہوا، 7 بندوں کی قربانی نہیں. اللہ تعالیٰ